سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے مسلسل کوشش میں مصروف ہے۔ آپ بھی اس سے تعاون کیجئے، آپ بھی ان ویڈیوز کو جو ڈال رہے ہیں ہم لوگ اس کو سنیں اور اس کی روشنی میں رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کی، اپنے علاج کی، اپنی صحت کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کریں اور ان کو اور جگہ بھی پھیلائیں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور سنیں تاکہ ان کے حالات بہتر سے بہتر ہو سکیں، ان کی صحت، ان کے بچوں کی صحت بہتر ہو سکے۔ اور حاملہ خواتین کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو بعض جگہوں پہ ایسا حال ہوتا ہے کہ ان کو بہت ہی بری طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، گھر والے ان کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کر لیا، حالانکہ اس وقت وہ سب سے زیادہ قابل احترام ہستی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک نسل کو جنم دینا ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ان کا خیال کیا جائے گا، جتنا زیادہ ان سے محبت سے پیش آیا جائے گا اور جتنا زیادہ ان کے علاج کی طرف توجہ دی جائے گی تو اتنا ہی زیادہ ایک بہتر اور بہترین جو ہے نسل وہ پرورش پائے گی۔ تو جب ہم آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ بعض دفعہ حاملہ خواتین کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن وہ انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ کچھ وارڈز ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ کینسر کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو مڈ وائف جو ہے ان کے کچھ ابتدائی دوروں میں ان کو دیکھ لیتی ہے کیونکہ وہی ایسا وقت ہوتا ہے جب کوئی بھی خاتون جو ہے نا مڈ وائف سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ تو ان کے اب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے آپ جس وقت آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے تو کس طرح ماہر ڈاکٹر کی رائے جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کے پاس بھجوائیں اور پھر جو علاج وہ تجویز کریں خاتون کو اس کے لیے آمادہ کریں۔ مڈ وائف چونکہ ایک بہت اچھی دوست ہوتی ہے اس کی اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس سے بات کر سکتی ہے، تو علاج کے لیے آمادہ کرنا بھی انہی کا کام ہے۔ تو اب ہم بتائیں گے کہ علاج کا انحصار جو ہے وہ مرض کی شدت اور حمل کی مدت پر ہوتا ہے۔ سروکس کے معائنے یعنی کولپوسکوپی کے بعد لیزر شعاعوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مریضہ کا اسپتال میں داخل ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس سے سرطانی خلیوں سے متاثرہ حصے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ مریضہ کو بے ہوش کر کے سرجری کے ذریعے متاثرہ حصے کو کاٹ کے الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ماں کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے سروکس سے خون کا بہنے کی رفتار بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور اس سے حمل ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ سرطانی خلیوں کی حالت میں تبدیلی پر غور کرنے کے بعد علاج کو حمل کے بعد تک مؤخر کرنے کا فیصلہ مریضہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا اس کا علاج کیا جائے، یا وہ اس کو ساری چیزیں بتا دی جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ حمل اس سے کوئی نقصان پہنچے حمل کو، تو اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حمل سے پہلے علاج کر دیا جائے اور تو یہ اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو خود ہی فیصلہ کرے۔ بہرحال اس کو مشورے ضرور دینے چاہیے کہ اس کی صحت کے لیے کون سی چیز اچھی ہے۔ اگر سروکس کے سرطان کی علامات بڑھ چکی ہیں اور تشخیص پہلی یا دوسری سہمائی میں ہوتی ہے تو علاج کے لیے حمل کو ختم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بہرحال ماں ہی کو کرنا ہوگا۔ اگر تشخیص زمانہ حمل کے آخری ایام میں ہوتی ہے، یعنی آخری دنوں میں بالکل 9ویں مہینے کے آخر میں ہوتی ہے، تو پھر علاج شروع کرنے سے پہلے حمل کو ختم کرنے کا فیصلہ کرنا ضروری ہوگا۔ سروکس کے اسمیئر ٹیسٹ میں یعنی پیپ ٹیسٹ جو ہوتا ہے، باقاعدگی کی اہمیت سے ہر ماں کو آگاہ کرنا مڈ وائف کا کام ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ
امریکہ یا کینیڈا وغیرہ میں صحت عامہ کے اصولوں کے مطابق 20 اور 64 سال یعنی 20 سے لے کے 62 سال کی عمر 64 سال کی ایج کی خواتین ہر عورت کو 5 سال میں ایک بار یہ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، اور کرا لیتے ہیں وہ لوگ۔ اگر یہ واضح ہو جائے کہ حال ہی میں یہ ٹیسٹ نہیں کرایا گیا تو پھر زمان حمل میں یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے طریقہ کار کی وضاحت سے حاملہ عورت اور اس کے اہل خانہ کی پریشانی کم کی جا سکتی ہے۔ حمل کے 6 ہفتوں میں سروکس کا معائنہ بے حد ضروری ہے، لیکن خواتین کو حمل کے بعد بھی باقاعدگی سے ٹیسٹ کروانے کے لیے قائل کرنا چاہیے۔